وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور اعلیٰ سول اور فوجی حکام کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اجلاس میں وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے معاملے پر غور کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق حساس اداروں کے سربراہان کی اہم مقامات کی سیکیورٹی، سائبر سپیس اور دیگر پہلوؤں پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیوز کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں تدارک کے لیے فول پروف انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اہم مقامات، عمارات اور وزارتوں کی سیکیورٹی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقدامات سے مستقبل میں اس نوعیت کی کسی صورتحال سے بچا جا سکے گا۔ مشاورت کے بعد سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت قانون و انصاف کو لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائبر سپیس کے موجودہ تبدیل شدہ ماحول کا جائزہ لیا جائے گا۔ سیکیورٹی، سیفٹی اور سرکاری کمیونیکیشنز کے محفوظ ہونے کو یقینی بنانے کا جائزہ لیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جائزہ لیا جائے گا کہ سیکیورٹی نظام میں کوئی رخنہ اندازی نہ ڈال سکے۔ تاریخی تباہ کن سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو ریلیف کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ملک بھر میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس، لواحقین سے اظہار ہمدردی، فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ اسی سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار صاحب۔ ڈار صاحب، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی، ایک تو آڈیو لیکس کے معاملے پر جو کہ ایک سیکیورٹی لیبس ہے اعلیٰ جو ایسی سطح کی جگہوں پر جس طرح کی آڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیا کہیں گے آپ؟ یقینی طور پہ دیکھیں تو بڑی کنسرننگ ساری صورتحال ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہے اس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، سروسز چیف، اعلیٰ سول فوجی حکام نے شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کا جو معاملہ اٹھایا گیا ہے، حساس اداروں کے سربراہان کی اہم ملاقات کی سیکیورٹی، سائبر سپیس، دیگر پہلوؤں پر بریفنگ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری بھی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تمام ایک ڈیمیج کنٹرول کرنے کی جو فیوچر میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ساری کی ساری بات چیت جو ہے مینلی کی گئی ہے۔ لیکن جو اس وقت ڈیمیج ہو رہا ہے، اور جو ایز پر دا ہیکر جس نے ساری سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے چیزیں ہیک کی ہیں، ایسی کانورسیشن اس نے اب ایک ایک کر کے دو کر کے ریلیز کرنی شروع کی ہے، جو یہ ڈیمیج ہو رہا ہے، اس ڈیمیج کا مداوع کس طرح جو ہے وہ پورا ہوگا، کون کرے گا؟ نیشنل سیکیورٹی کے بہت سارے معاملات ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جو وزیر اعظم تھے، یا اس وقت موجودہ حکومت کے جو سربراہ ہے شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہے، اٹ از ناٹ اباؤٹ سم ون ہو از ریپرزینٹنگ سم پارٹی، اٹ از اباؤٹ دی پرائم منسٹر آف اے کنٹری جو کہ پاکستان ہے۔ میری دانست عقل سمجھ میری تحقیق کے مطابق اس قسم کی بریچ کسی بھی دنیا میں ملک کے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر میں نے نہیں دیکھی، نہ کبھی سنی۔ ہاں، اس حوالے سے NSO یا پیگسس گروپ جو اسرائیل کا ہے اس کے حوالے سے ماضی میں بھی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن اس لیول کا یا اتنے بڑے حجم کا جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آیا واقعہ کہیں دنیا میں ہوا ہو۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہمارے جو سیکیورٹی کے رکھوالے ہیں، اس وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے حوالے سے بھی یقینی طور پہ کرتا ہے کہ اگر جس طرح شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کل پریس کانفرنس میں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کی ہی سیکیورٹی اس قسم کی ہوگی تو کون آئے گا وزیر اعظم ہاؤس میں اور آ کے بات کرے گا؟ وہ تو بات کرتے ہوئے ڈرے گا یا وہ بات ہی نہیں کرے گا، تو آپ نے بات کرنے کے قابل بھی نہیں لوگوں کو چھوڑا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور آ کے بات چیت کریں۔ تو یہ بڑا کنسرننگ میٹر ہے، اور اس کو قطعی طور پہ جو ہے وہ بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اور اس سے مراد میری یہ ہے کہ جس ہیکر نے یہ عمل کیا یا اس نے یہ چیز کی، اس نے 20 اگست کو ڈارک ویب کے اوپر ان تمام آڈیوز کو سیل کے لیے یا آپشن کے لیے لگایا، اور اس نے کہا کہ جو کوئی تقریباً $3.5 لاکھ اس کو پے کرے گا وہ اس کو یہ دے دے گا۔